اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول دہر العبد العابدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام غسل میں آج ہمارے احکام دین سیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ احکام غسل تک پہنچا ہے۔ تو اب یہاں پر جو شخص غسل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ غسل ترتیبی کرنا چاہتا ہو یا غسل التماسی کرنا چاہتا ہو، چاہے دفعی ہو یا تدریجی ہو، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بدن جو پلیت ہے یا بدن کا کوئی بھی حصہ تو اسے غسل کرنے سے پاک کر لے، غسل کرنے سے پہلے پاک کر لے، بلکہ اگر غسل کرنے کے دوران اسے پاک کر لے تب بھی کافی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر غسل التماسی کی نیت سے وہ پانی میں ڈبکی لگاتا ہے، غوطہ مارتا ہے، تو جیسے ہی غسل التماسی ہو جائے گا تو اس کی نجاست بھی دور ہو جائے تو غسل واقع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر غسل ترتیبی کرنا چاہتا ہو اور غسل ترتیبی کی نیت سے پانی ڈالے تو پانی ڈالنے کے بعد وہ نجاست بھی دور ہو جائے تو اس طرح سے غسل بھی ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ پانی پاک رہے، پانی نجس نہ ہو جائے، بس قلیل پانی سے اس طرح کا غسل مناسب نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے اگر ڈبکی لگانے یعنی التماسی والا غسل کرتا ہو تب بھی گر پانی ہو یا اس سے زیادہ ہو یا جاری پانی ہو، اور ترتیبی غسل کرنا چاہتا ہو تب بھی گر یا جاری پانی ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ شخص جو حرام کام سے مجنب ہوا ہے، یعنی بدفعلی اور زنا وغیرہ سے مجنب ہوا ہے، غسل جنابت اس کو پیش آیا ہے، تو وہ غسل کرنا چاہتا ہے تو غسل وہ ٹھنڈے پانی سے نہیں کر سکتا، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گرم پانی سے غسل کرے۔ اب گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد اس کے بدن سے پسینہ آ رہا ہے، تو پسینہ تک اگرچہ پسینہ آ جائے تب بھی اس کا غسل صحیح شمار کیا جائے گا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ غسل ترتیبی ہو یا غسل التماسی ہو، جس قسم کا بھی غسل ہو اس میں بدن کے تمام حصوں تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ بس اگر سوئی کے برابر یا بال کے برابر بھی کوئی حصہ بدن کا خشک رہ جاتا ہے، اندھلا رہ جاتا ہے، اس پر پانی نہیں پہنچتا تو غسل باطل شمار کیا جائے گا۔ بس اگر سر و گردن کے علاوہ کسی بھی جگہ پر ہو اور بعد میں اگر معلوم ہو تو اس جگہ کو پھر پانی ڈالا جائے، یعنی اس کو گیلا کیا جائے تو کافی ہوگا۔ لیکن اگر سر اور گردن میں ہوگا تو اس کو گیلا کرنے کے بعد پورے بدن کو دوبارہ دھویا جائے گا، جس سے کہ گزشتہ مسائل میں بیان ہوا۔ اب یہاں پر عموماً یہ پیش آ جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے بدن کی باطن شمار ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ظاہر شمار ہوتی ہیں، تو جو بھی جتنا بھی ظاہر حصہ ہے اس کو دھونا ضروری ہے، لیکن جو حصے ہمارے باطن شمار ہوتے ہیں ان کو دھونا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے ناک کا باطنی حصہ اور ہمارے کانوں کا باطنی حصہ اور ہمارے آنکھوں کا اور منہ کا اندرونی حصہ جو باطن شمار ہوتا ہے ان کو دھونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اسی میں سے ایک اور مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ شک کرتا ہے انسان کہ یہ جو چیز ہے وہ میرا باطن ہے یا ظاہر ہے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس کو دھویا جائے۔ اور اسی طرح مسئلہ عموماً خواتین کے ساتھ یہ پیش آتا ہے، لیکن بعض مرتبہ مرد حضرات بھی کر لیتے ہیں۔ کان میں سوراخ وغیرہ ہو جاتا ہے یا کان کے علاوہ بالی کے لیے جو سوراخ ہوتا ہے، ناک میں جو سوراخ کیا جاتا ہے، تو زیورات وغیرہ کے لیے سوراخ کیے جاتے ہیں۔ یہ سوراخ اگر حد سے زیادہ بڑا ہو جائے اور اس کا منہ جو ہے ظاہر شمار ہوتا ہو تو اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر حد سے بڑا نہ ہو، نارمل ہو اور اس کا منہ ظاہر شمار نہ ہوتا ہو، باطن شمار ہوتا ہو، تو پھر اس کو دھونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز بھی ضروری ہے کہ
انسان کے لیے ضروری ہے کہ یقین حاصل کر لے کہ جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے جسم کی جلد پر پانی نہیں پہنچ رہا، تری جو ہے پانی کی وہ جلد تک نہیں پہنچ رہی ہے، جس کی وجہ سے جسم جو ہے یعنی جسم کی جلد وہ تر نہیں ہو پائے گی، تو اس کو ہٹا دینا ضروری ہے اور ہٹانے کا یقین حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص اس کو ہٹانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن ہٹ گئی ہے نہیں ہٹی ہے اس کے متعلق یقین حاصل نہیں کرتا اور وہ غسل کر لیتا ہے، بعد میں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مانے تھی، تو اس کا غسل یہ باطل شمار ہوگا اور ضروری ہے کہ دوبارہ غسل کرے۔ اب یہاں پر بعض مرتبہ کوئی انسان یہ احتمال دیتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے بدن کی جلد پر کہ جو پانی پہنچنے سے مانع ہے، اور یہ احتمال اس کا عقلاء کی نظر میں بھی مناسب ہو یعنی معقول ہو، تو ضروری ہے کہ تحقیق کر لے کہ کیا ایسی چیز ہے جو مانع ہو سکتی ہے پانی کو پہنچنے سے، تو اس کو دور کر دے۔ اگر بلا تحقیق غسل کرے گا تو جیسا کہ پہلے مثلا بیان ہو چکا اس کا غسل باطل شمار کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ہماری جلد پر جو چھوٹے بال ہوتے ہیں اس کو جلد کے ساتھ دھونا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ سر کے بال ہوں، چاہے وہ داڑھی کے بال ہوں، یا اس کے علاوہ جو بھی بال ہوں، جو چھوٹے بال ہوں جن کے نیچے جلد ہماری نظر آتی ہے تو ان کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر بڑے بال ہوں جن کے نیچے جلد نظر نہیں آتی ہے، جیسے سر کے بال، جیسے خواتین کے بال، تو پھر اس کے نیچے جو جلد ہے اس کو تر کرنا کافی ہوتا ہے، اس کو اگر تر کر لیا جائے تو یہ کافی ہوگا اور غسل صحیح شمار ہوگا۔ البتہ ایک اور صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ جب تک ہم ان پورے بالوں کو نہیں دھوتے تب تک جلد تک پانی پہنچانا ممکن نہیں ہوتا، تو پھر اس صورت میں ضروری ہوگا کہ پورے بالوں کو بھی دھویا جائے تاکہ بالوں کے نیچے جو جلد ہے اس تک پانی کو پہنچایا جا سکے۔ اب یہاں پر مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ غسل کے صحیح ہونے کی شرائط، تو فرماتے ہیں کہ جو وضو کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں، جو 11 شرطیں ہم نے وضو کے صحیح ہونے کے لیے ذکر کی ہیں، وہ ساری کی ساری شرائط یہاں پہ ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے، تو غسل کا پانی بھی پاک ہونا چاہیے، غسل کا پانی مطلق ہونا چاہیے، غسل کا پانی مباح ہونا چاہیے، اور غسل کے اعضاء پاک ہونے چاہیے اور کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، اور غسل کے لیے پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ نہ ہو وغیرہ، جو ساری شرائط وہاں ذکر ہوئے ہیں۔ قصد قربت ضروری ہے، تو یہاں پر بھی قصد قربت ضروری ہے جیسے کہ ہم نے بیان کیا۔ البتہ وضو میں ہم نے کہا تھا کہ ترتیب شرط ہے اور موالات شرط ہیں، تو یہاں پر غسل میں موالات شرط نہیں ہے، اور اسی طرح جو وضو والی ترتیب ہے وہ شرط نہیں ہے۔ وضو میں ہم نے کہا تھا کہ اگر چہرے کو دھوتے ہیں تو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے گا، اور ہاتھوں کو بھی کوہنیوں سے ہاتھوں کے انگلیوں کے سروں کی طرف دھویا جائے گا، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے گا، تو یہ شرط یہاں پہ نہیں ہے۔ غسل میں اوپر اور نیچے کی شرط نہیں ہے، البتہ جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ سر اور گردن پہلے اور اس کے بعد پورا بدن۔ البتہ موالات شرط نہیں ہے، یعنی یہ انسان یہ کر سکتا ہے کہ پہلے سر اور گردن کو مکمل طور پر دھو لے اور اس کے بعد کچھ وقفے کے ساتھ کچھ وقفہ کر لے، کوئی کام کر لے، اس کے بعد آ کر پورا بدن دھو لے، تو اس کا غسل صحیح شمار کیا جائے گا۔ البتہ یہاں پر ایک صورت یہ پیش آ جاتی ہے کہ ایک انسان جو پیشاب کی بیماری رکھتا ہے یا پائخانے کی بیماری رکھتا ہے، یا جو بیمار نہیں ہے لیکن پیشاب اور پائخانہ کو زیادہ دیر تک روک نہیں پاتا، تو اس کو کچھ مدت غسل کرنے کے لیے اور کچھ مدت نماز پڑھنے کے لیے مل جاتی ہے، تو اس صورت میں اس شخص کے لیے لازمی ہے کہ اس مدت میں جلدی سے غسل کر لے اور غسل کرنے کے فوراً بعد نماز پڑھ لے۔ تو یہاں پر موالات جو ہیں وہ شرط ہیں ایسی صورت میں،
یعنی جو شخص پیشاب روکنے یا پائخانہ روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے لیے موالات شرط، یعنی فوراً غسل کر لیں بلا تاخیر، اور بلا تاخیر نماز کو اس غسل کے ساتھ پڑھ لے۔ اس کے علاوہ چند اور مسائل ہیں احکام غسل کے، آئندہ درس میں بھی بیان کیے جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔